الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں۔ صرف حلال اشیاء پر گزارا کرنے کا حکم، کہ ہمیں ہمیشہ حلال اشیاء پر ہی گزارا کرنا چاہیے، اس پہ ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم حرام ہمیں آسان لگ رہا ہے تو وہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، حلال ہی کام کرنا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالی طیب ہے، اللہ تعالی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں کو دیا تھا۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میری پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے اعمال کرو۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ ثم ذکر، پھر ذکر کیا، الرجل، اس آدمی کا، یطیل السفر، کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، کہ طویل سفر طے کر کے آتا ہے، جو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، تو یمد یدیہ الی السماء یا ربی، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پانی پینا بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اور اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، وغذی بحرام، اور حرام سے وہ پلا ہے، اس کی غذا بھی حرام تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کیوں کر اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ رواہ المسلم، روایت کی سے مسلم نے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، اے میرے ایمان والے بندو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ پھر اس آدمی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص طویل سفر طے کر کے آتا ہے اور جو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پہ نہایت بہت زیادہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول کر، تو اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پانی پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، حرام سے ہی وہ پلا ہوا ہے۔ پھر اس کی دعا اللہ کہتے ہیں میں کیوں کر قبول کروں گا، کیسے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمارا کھانا پینا پاک ہونا چاہیے، ہمارا لباس پاک صاف ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ تو اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ارادہ، نیت کسی اور کی طرف ہے مانگنے کی، کہ مجھے فلاں ہستی دے دے گی، مجھے فلاں دے دے گی۔ ہاتھ تو آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، لیکن ہم مانگ کسی اور سے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا پیر بخش مجھے عطا کر دے، داتا جی مجھے
داتاری حجیری سے ہم مانگے، ہاتھ آسمان کی طرف ہی اٹھائے ہیں، لیکن مانگ ہم غیر اللہ سے رہے ہیں، تو ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو پیاری عزیزات، بہت ہی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث ایک نہایت اہم حقیقت بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ظاہری عبادت نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ حلال کماتا ہے یا حرام۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری کمائی، لین دین یا معاملات حرام ہوں تو یہ چیزیں ہماری عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص اور ہر برائی سے پاک ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے بھی پاکیزگی چاہتا ہے۔ کیسی پاکیزگی چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقیدے کی پاکیزگی چاہتا ہے، نیت کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ عقیدے کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی۔ عقیدے کی پاکیزگی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی غیر سے نہ مانگیں، ہاتھ اگر اللہ کی طرف اٹھائے ہیں اور الفاظ کسی غیر اللہ کی طرف ہیں منسوب کر رہے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، دل میں ارادہ اور یقین کسی اور سے مانگنے کا ہے، تو یہ پیاری عزیزات، یہ عقیدے کی پاکیزگی نہیں ہے، عقیدے کی ناپاکی ہے۔ اور نیت کی پاکیزگی کہ ہم نیت کسی اور کی طرف کی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک عورت جائے نماز پہ بیٹھی پریشان حال میں سجدے میں پڑی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھ پہ قرض ہے، اس قرض کو ادا کر دیجئے۔ تو ابھی دعا مانگ رہی ہے، لیکن نیت اپنی دل میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں پیسے اپنے بھائی سے مانگ لوں گی، میں اپنے دوست سے مانگ لوں گی، میری پریشانی حل ہو جائے گی۔ اتنے میں ہی ایک مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی والدہ کینسر کی مریض ہے اور وہ اپنی والدہ کی علاج کے لیے مدد چاہتا ہے، تو سارے احباب اس کی مدد کریں۔ اس عورت کی بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو کتنا گھٹیا انسان ہے، اپنی ماں کے علاج کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے اعلان کروا رہا ہے۔ تو وہ عورت بڑی دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا میرے اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، میں بھی جائے نماز پہ اللہ کے در پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کے نیت کسی اور سے کر رہی ہوں کہ مجھے کسی اور سے مدد مل جائے گی۔ تو وہ ظاہر میں یعنی کہ اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں سے مانگ رہا ہے، میں تو نیت میں دل میں لوگوں سے مانگ رہی ہوں۔ اس لیے نیت بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، کردار کی پاکیزگی، کہ ہم یہ نہیں کہ زنا کرتے پھریں، ہر غیر مرد کو، ہر غیر عورت کو ہم بدنگاہی سے دیکھتے پھریں۔ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا اگر ہماری نگاہیں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ہمارا کردار پاکیزہ نہیں ہوگا۔ رزق کی پاکیزگی کہ ہم جب کماتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حلال کمائی ہے یا حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت لوگ مال حاصل کرنے میں لگ جائیں گے، کہیں گے کہ مال آ جائے، رزق جمع ہو جائے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کمائی اکٹھی کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، خود بھی حلال کھائیں اور اپنی بیوی بچوں کو بھی حلال پاکیزہ کھلائیں۔ اور معاملات کی پاکیزگی کہ آپ کسی سے معاملات کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ لین دین کے معاملے میں ہم کسی سے کوئی ادھار چیز لیے تو اچھی چیز لیے، جب لٹانے کا وقت آ جائے تو ہم نکارہ اور گندی چیز لٹائیں، یہ کیا ہے؟ معاملات میں خیانت ہے۔ معاملات میں بھی پاکیزگی اختیار کرو کہ ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔
تو دیکھیے نا ہمارے پاس کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کتنا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں بہت اچھی اشیاء، اور جب کسی کو دینے کا معاملہ آتا ہے، جیسا کہ شادی بیاہ کا موقع ہے، تو ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم نکارہ قسم کا کپڑے دیتے ہیں، نکارہ قسم کی چیز دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب کھانا کسی کو دیتے ہیں، ہمارے گھر میں ڈرائیور ہے، کچھ بھی ہیں ہمارے گھر میں، تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں باسی قسم کی چیزیں انہیں دے دیتے کہ یہ کھا لیں گے۔ ہمارے گھر میں فقیر آتا ہے، ہم خود تو اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور فقیر کو ہم باسی قسم کا کھانا دے رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو ابھی بزرگ اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ ایک فقیر آ گیا۔ اس آدمی نے اس فقیر کو رات کی باسی روٹی دی اور بزرگ سے کہنے لگا، خود تازہ کھانا کھا رہا ہے، تازہ ناشتہ کر رہا ہے بنا کے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ رب کی قدر اپنے سے زیادہ کرو، اپنے سے زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے جتنی ہی کرو۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر مطلب اپنے برابر کریں، ہم تو اللہ کی قدر اپنے سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میرے سامنے ابھی ہی میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا ایک فقیر آیا، اس نے تجھ سے کچھ مانگا، تم نے اسے باسی قسم کی روٹی دے دی، خود تم نے اچھی کھا لی۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس فقیر آتا ہے نا، اسے اچھی چیز دیں، اچھی قسم کی چیز دیں جو بہت اچھی ہو۔ تو پیاری عزیزات، حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ تو خود خیر الرازقین ہے، تو خود بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، تم نے مجھ سے نہیں مانگا تھا۔ اللہ کہیں گے، میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے نکارہ قسم کی چیز دی تھی، یا تو نے اسے یہ کہہ کے دور کر دیا تھا کہ معاف کر دو، یعنی یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر بھی کوئی فقیر آ جائے نا، تو اگر تمہارے پاس دینے کی طاقت ہے تو تم اسے لازمی دو، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھروں میں تو اگر کوئی آتا تھا، فقیر آتا تھا، اگر ان کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا، کھجور بھی ایک پڑی ہوتی تھی، اسے لازمی دیتی تھی۔ تو فقیروں کو ایسے نہ جانے دیا کریں، وہ اس کی نیت ہے کہ وہ کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، بھئی ہٹے کٹے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ان سے دیکھ لے گا، لیکن آپ کے سامنے اس نے اللہ کے نام کے لیے مانگا ہے تو ہمیں دینا ہوگا جتنا ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو اور مومنین کو ایک ہی حکم دیا ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طرح مومنوں سے کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا اسے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ تو حدیث میں ایک ایسا منظر بیان کیا گیا ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے کہ ایک مسافر ہے، سفر میں ہے، عاجزی کی حالت میں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، بار بار یا ربی پکار رہا ہے۔ یہ سب دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ مانگ اللہ سے رہے، کیونکہ اس کی خوراک اور کمائی حرام بھی ہے۔ اسی لیے اگر آپ آج کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، دعائیں بھی کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو پھر سوچئے کہ ہماری کمائی کے اندر جو ہم کمائی کر رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی آمیزش نہیں ہے حرام کی۔ میری آمدنی، یہ سوچا کریں کہ ہماری آمدنی، خرید و فروخت، ملازمت، لین دین اور روزمرہ معاملات کتنے حلال ہیں۔ تو کتنی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری مشکل حل کر دے، یا اللہ مجھے کامیابی عطا کر دے، یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میری آمدنی، خرید و فروخت، ملازمت، لین دین، روزمرہ کے معاملات کتنے حلال ہیں۔ حرام کمائی کی چند مثالیں: دھوکہ دہی، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، رشوت لینا یا دینا، سودی معاملات، ناپ تول میں کمی،
لوگوں کے حقوق دبانا، امانت میں خیانت، یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو پیاری عزیزات، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ شاید الفاظ کی کمی ہے، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ زبان سے نہیں بلکہ رزق میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستخط دینے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک حلال لقمہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور ایک حرام لقمہ دل کی نورانیت ہی چھین لیتا ہے۔ تو آج سے حلال رزق کی فکر کریں، کم سے کم ہو لیکن حلال ہو۔ کاروبار اور معاملات میں سچائی اختیار کریں۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ دعا کے ساتھ اصلاح بھی کریں، صرف دعا کافی نہیں ہے، زندگی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ اپنے گھر کے رزق کا جائزہ لیں، کیونکہ حلال رزق سے ہی نیک نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آج میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیا میں نے اپنی کمائی، اپنے معاملات اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے؟ کیا میں واقعی اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ اعمال اور پاکیزہ رزق پیش کر رہا ہوں؟ تو یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال رزق صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ عبادت، دعا اور اللہ کی قرب کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنی کمائی، خوراک اور معاملات کو پاکیزہ بناتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ، حلال اور بابرکت رزق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تو پیاری عزیزات، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو پیاری عزیزات، کمنٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں کہ جو آپ نے اس لیکچر سے سنا اور آپ کو بہت بہترین لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔